السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب سنائیں کیا حال ہے آپ حضرات کا؟ امید ہے اللہ کے کرم سے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ رب العالمین آپ سب کو خیریت سے رکھے، اللہ ہم سب پہ اپنے کرم فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو جناب آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل الحکمت پی کے، میں ہوں حکیم قاری محمد صفدر اعظمی۔ آپ حضرات کی خدمت میں ایک دو گزارشات کرنی ہیں، ضروری، بہت ضروری۔ میں نے آپ حضرات کی خدمت میں ایک نسخہ پیش کیا تھا موٹا پیٹ چھوٹا کرنے کا، تو بے شمار لوگوں نے وہ دوائی بنائی ہے، لے بھی رہے ہیں، مجھ سے بھی لی ہے، یہاں آ کے بھی منگوائی بھی ہے۔ تو اس کے بارے میں حالانکہ اس ویڈیو میں میں نے بہت تفصیل کے ساتھ آپ کو بتایا تھا پوری پرہیز جو ہے، تو پرہیز کوئی نہیں کرتے لوگ، صرف جو ہے نا دوائی پہ زور دیتے ہیں۔ دوائی پہ نہ زور دیں، میں نے صرف یہ مختصر سی ویڈیو اس لیے آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں کہ صرف دوائی پہ نہ زور دیں، پرہیز بھی بہت ضروری ہے۔ پرہیز کے بغیر پھر فائدہ کوئی نہیں ہوتا، آدھا کام دوائی کرتی ہے، آدھا پرہیز کرتی۔ پرہیز بہت ضروری ہے، اس کے لیے خاص کر کے جتنے بڑے پیٹ والے ہیں، موٹاپے کے مریض ہیں، خاص طور پہ پیٹ والے، ان کے لیے بہت ضروری ایک تو جو ہے پانی چھوڑ دیں، کھانے کے ساتھ پانی بالکل نہ پئیں۔ یہ میں نے اس ویڈیو میں بتایا تھا، ابھی پھر بتا رہا ہوں۔ اگر پانی نہیں چھوڑیں گے، حالانکہ مشکل ہوتا ہے چھوڑنا، ایک عادت بنی ہوئی ہے، مشکل تو بہت ہوتا ہے، مگر کوشش کریں کہ پانی جو ہے کھانے کے ساتھ بالکل نہ پئیں۔ کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے پی لیں پانی، کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے۔ یہ نہیں ہے کہ کھانا سامنے رکھا ہوتا ہے ہم گلاس پہلے پانی پیتے ہیں، اس طرح نہ کیا کریں، اس طرح معدہ خراب ہوتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے۔ اچھا، کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے آپ نے پانی پینا ہے، اور پھر یعنی آدھا گھنٹہ تقریباً آدھا پونا گھنٹہ گزر جائے پھر آپ کھانا کھائیں۔ کھانے میں بالکل پانی نہ استعمال کریں، خاص طور پہ موٹے پیٹ والے جو لوگ ہیں ان کے لیے، یہ سانس پھولتا ہو موٹا پیٹ، ان کے لیے نہ کھانے سے پہلے، نہ کھانے کے درمیان میں، نہ کھانے کے بعد پانی پینا ہی نہیں۔ کھانا اتنا چبائیں کہ پانی کی ضرورت ہی نہ رہے، نہ موٹے موٹے لقمے ڈالیں کہ پانی پینا ہے تب وہ اندر جائے گا، پھنس جاتا ہے۔ آرام سے سکون کے ساتھ چبا کے اچھی طرح کھانا کھائیں، کھانے میں پانی نہ پئیں۔ ایک بات تو یہ بہت ضروری ہے، یہ دیکھ لیں، اگر نہیں کریں گے تو فائدہ کوئی نہیں ہوگا، پھر مجھے کوسنے نہ دیں کہ آپ نے نسخہ ہی ایسا بتایا۔ نسخہ بہت بہترین نسخہ جاتا ہے، میرے جتنے بھی میں نے اپنے یوٹیوب چینلوں پہ دیے ہیں، دونوں پہ، الحکمت پی کے پہ اور الشافی ہربل ٹی وی پہ، الحمدللہ بہترین نسخے ہیں، کوئی چیز چھپائی نہیں ہے۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے حضرات کہ جو قہوہ بتایا تھا پودینے کا قہوہ، وہ لازمی پئیں دوائی کے ساتھ، صرف دوائی پہ زور نہ دیں، وہ بھی ایک دوائی کا معاون ہے، آپ ایسا سمجھیں کہ وہ بہت ضروری ہے، جز ہے ایک دوائی کا۔ قہوہ پودینے کا قہوہ ہے، بس پودینہ لے کے 4-5 پتے وہ ڈالیں، 2 کپ پانی ڈالیں، اس کو ابالیں، پکائیں، جب 1 کپ رہ جائے نا تو اس کو پون لیں، چھان لیں، وہ جو پانی ہوگا اس میں آپ نے نیمبو نچوڑنا ہے 10 قطرے، آدھا نیمبو تقریباً جو ہے نا چھوٹا درمیانہ، وہ نچوڑ لیں، 2 جو ہے اپنا چمچ شہد ڈال لیں، بس یہ جو ہے خالی پیٹ پینا ہے قہوہ، صبح بھی اور شام کو تقریباً عصر کے ٹائم جب پیٹ خالی ہو اس ٹائم پی سکتے ہیں۔ یہ دونوں چیزیں بہت ضروری ہیں جی، ایک تو پانی کھانے کے ساتھ چھوڑ دیں، دوسرا یہ قہوہ لازمی پئیں۔ اچھا، تیسری ایک ہدایت ہے، اگر آپ کوشش کریں تو سینے کے ساتھ سانس لیں، سینے کے ساتھ، یہ بہت ضروری، یقین کریں کہ ہم نے بارہا آزمایا اور بہت فائدہ ہوتا ہے اس سے۔ سینے کے ساتھ کیسے؟ یعنی جب سانس لیں تو یہ سینہ آگے پیچھے ہو، پیٹ نہ ہو، یہ بہت ضروری ہے۔ اس میں بھی بنتی ہے تکلیف، پرابلم بنتی ہے کہ عادت بنی ہوتی ہے پیٹ کو اوپر نیچے کرنا ہے، سانس لینا ہے، سانس لیں پھیپھڑوں کے ساتھ، سینے کے ساتھ، یعنی ایسے سانس لینا ہے نا تو سینہ اوپر نیچے ہو، پیٹ نہ ہو، یہ کوشش کریں، یہ بھی اس میں بہت فائدہ دیتا ہے، بہت مفید ہے۔
تو یہ چند گزارشات سی آپ کی خدمت میں یہ کرنی تھی ضرور، کیونکہ سوالات آتے ہیں، لوگ فون کرتے ہیں، واٹس اپ کرتے ہیں، پوچھتے ہیں، تو اس لیے آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر دیا ہے۔ دعا ہے اللہ رب العالمین آپ سب کو خیریت سے رکھے، ہم سب پہ اپنے کرم فرمائے۔ چینل کو اگر پہلی بار دیکھ رہے ہیں ویڈیو تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے، ویڈیو کو بھی شیئر کیجئے، کسی کا بھلا ہو جائے، اللہ پاک کرم فرمائے۔ اب اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔